یہ جو ٹوبیکو آئٹم ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ گٹکا جو لوگ کھاتے ہیں، اس کو ہم یوں سمجھو گٹکا، پان، سگریٹ، یہ ایک ساتھ ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے. یعنی اس کے نقصان کوئی دنیا کا آدمی اس کا فائدہ نہیں بیان کر سکتا سوائے نقصان کے. ان کے منہ سڑ جاتے ہیں، ان کے گلے سڑ جاتے ہیں، ان کے دانت سڑ جاتے ہیں، مطلب جسم کی کتنی چیزیں ان کی سڑ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. اچھا اس کے بعد تو یہ ویسے ہی کچھ نہیں کھا پی سکیں گے، اب تو ختم ہو جاتا ہے. ان کی تصاویر باقاعدہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی اللہ کی رحمت سے اگر آپ بچے ہوئے ہیں، اگرچہ آپ یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو نہیں لگتا یار آپ کو چھوڑ دینا چاہیے؟ دیکھیں جن کے ساتھ یہ واقعات ہوئے نا، آپ ان سے ایک دفعہ مل تو لیں. وہ بھی کہیں گے ہمیں ہی پتا تھا کہ یار یہ پان گٹکا سگریٹ سے یہ بیماریاں ہو جاتی ہیں، لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ یار ابھی ہمیں کچھ نہیں ہوگا، یار ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اور یار ہمیں ہو گیا. یہ وہ شاید کہیں گے آپ کو، اور آپ بھی شاید یہی کہہ رہے ہوں گے. جب آپ سگریٹ پی رہے ہو آپ کو کوئی بولے گا یار کچھ بھی نہیں ہوتا، بولے بس پھیپھڑے ختم ہو جائیں گے، تمہیں اور بیماریاں لگ جائیں گے. ارے کچھ بھی نہیں ہوتا یار، پی رہا ہوں نا. اچانک ہی ہوتا ہے، اور وہ اچانک بھی کہنے کو اچانک ہے، وہ اندر تو وہ پل ہی رہا ہے نا. اسی طرح گٹکا کھاتے ہیں، کیسی گٹکے کی آئٹمیں آ گئی ہیں، کیسے یہ مطلب کہ یوں سمجھو کہ زہر نما چیزیں آج ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں، اور لوگ کھا رہے ہیں، لت پڑ گئی ہے. یعنی ایک تو وہ نشہ جس کو چرس، ہیروئن، آئس، پتہ نہیں کیا کیا نام دیں، وہ ایک الگ ہے، وہ اس میں تو ہماری ایک نسل برباد ہو رہی ہے. اور ایک یہ پرابلم جو ہماری سوسائٹی کے اندر ہے، اس میں بھی ہماری نسلیں، ہمارا گھر بار برباد ہو رہا ہے اور لوگ لے رہے ہیں. اچھا گورنمنٹ اس پر روک بھی ڈالتی ہے، پابندی بھی لگتی ہے، لیکن رشوت خور قسم کا جو طبقہ ہے نا، راشی قسم کا جو طبقہ ہے، یہ مطلب یہ راستے کھول دیتا ہے. میں رشوت کو سمجھتا ہوں کہ آپ ایک جیسے مثال ٹینک ہے، ٹھیک ہے، واٹر ٹینک ہے، اتنا بڑا واٹر ٹینک ہے، اس کے اندر آپ پانی ڈالیں اور اس کی سائڈوں میں لیکیج رکھ دیں. آپ کیا پانی ٹکے گا اس واٹر ٹینک کے اندر؟ ڈیفینیٹ نہیں رکے گا، نکل جائے گا، ضائع ہو جائے گا پانی. آپ کتنے ہی قانون بنا لیں، جب تک یہ رشوت کی لیکیج موجود ہے، آپ کے قانون کہاں ایگزسٹ کریں گے، کہاں ٹکیں گے؟ اور جب تک ان رشوت خوروں، ان راشی مزاج کے لوگوں کا آپ کوئی سد باب نہیں کریں گے، ان کو مطلب کہ ان کے ساتھ کچھ کریں گے نہیں، تو یہ تو خود ہی دیمک ہے ہماری سوسائٹی کی، جو رشوتیں لیتے رشوتیں دیتے ہیں، اور یہ دیمکیں اور کئی دیمکیں لگا رہی ہیں، اور ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں، ہماری بچیوں کا فیوچر برباد ہو رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کا فیوچر برباد ہو رہا ہے. بیچاری شادی شدہ عورتیں جب اپنے شوہروں کا یہ منہ دیکھتی ہے تو ان کے پاس کیا بیتتی ہوگی؟ پیسے بھی نہیں ہوتے. اچھا اب روزگار سے بھی گئے، اس طرح کے لوگ روزگار سے بھی گئے، اب علاج کہاں سے کرائیں گے؟ اب قرضہ لیں، اور یہ بسا اوقات دنیا سے چلے جاتے ہیں. اللہ اس مسلمانوں پر رحم فرمائے، اور اس طرح جو بیمار مسلمانوں کے بارے میں ہم ہمدردی کریں گے اور ہم دعا کریں گے اللہ انہیں صحت و تندرستی دے، اور جو دنیا سے چلے گا اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. لیکن پیارے اسلامی بھائیو، ابھی آپ جو اس وقت دیکھ سن رہے ہیں، کیا آپ کو یہ تکلیف کم ہے آپ کی؟ یعنی سگریٹ چھوڑ دینا، پان گٹکا سگریٹ چھوڑ دینا، اس میں جو تھوڑی بہت اگر ہو سکتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہو، لت پڑ جاتی ہے، نشہ یہ وہ اس طرح کا نشہ نہیں ہے جس کو ہم ناجائز کہیں گے. یہ پان سگریٹ اور گٹکے کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں، مگر اس میں بھی بعض صورت ہے کہ خون کی ملاوٹ والا کوئی چیز ہے تو پھر اس کے احکام بدل جائیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں، لیکن یہ جو بدن کو گھلا رہا ہے تو اس کو چھوڑ نہ دیں آپ یار، آج ہی چھوڑ دیں. جی ہاں، میں آپ سب سے عرض کر رہا ہوں، فیملی ممبر ذرا کریں یار، پلیز کچھ کریں، سگریٹ چھوڑے یار. میسج بھیجیں یار آپ ابھی، بھائی میں نے آج سے گٹکا چھوڑ دیا، پان چھوڑ دیا، سگریٹ چھوڑ دیا. آپ دیکھیں یار، اپنے ماں باپ کا منہ تو دیکھیں یار، آپ کے ماں باپ آپ کو دیکھ کر رو رہے ہوتے ہیں. ہمارا بیٹا گٹکے کی نظر ہو گیا، ہمارا بیٹا سگریٹ کی نظر ہو گیا، ہمارا بیٹا تمباکو کی نظر ہو گیا. اب بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر بیچاری کہہ رہی ہوتی ہے کہ نہ جانے اس کا کیا ہوگا، اور یہ گھر میں بیٹھ کر سگریٹ پھونک رہا ہے، اور اس کا دھواں نہ صرف اس کو برباد کر رہا ہے بلکہ اس کا دھواں اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے فیملی ممبر کو بھی برباد کر رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے کمرے میں، بالکل نیو بیبی بورن، یہ کمرے کے اندر آپ کے پاس لیٹتے، یہ کہاں لیٹے گی بچی؟ چھوٹا سا بچہ، ابھی تو اس کی ولادت ہوئی ہے، ابھی تو چند مہینے کا، چند سال کا ہے، اور آپ بیڈ روم میں بیٹھ کر، کمرے میں بیٹھ کر سگریٹ پی رہے ہیں. یہ بچہ سانس لے رہا نہیں لے رہا؟
تو آپ کی سگریٹ کا دھواں آپ کے بچے کے پھیپھڑے میں جا رہا ہے نہیں جا رہا؟ آپ اوپر رہ کر اپنے بچوں کو اس طرح نقصان پہنچا رہے ہیں، یعنی آپ کو بھی نقصان، آپ کی بیوی کو نقصان، آپ کے بچے کو نقصان. کیا رہے ہیں آپ؟ یعنی یہ جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں کوئی مشکل باتیں نہیں ہے کہ اس کو سمجھنا مشکل ہے. آپ چپ کر کس سے چپ کر پی رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، پیسے برباد کر رہے ہیں، اپنی صحت برباد کر رہے ہیں. اور پھر یہ چیزیں یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ عادتیں بندے کو نشے کی طرف لے کے جاتی ہیں، پھر وہ چرس کی طرف اور ہیروئن کی طرف اور پھر وہ ناجائز قسم کے جو نشے ہیں اس طرف چلا جائے. پھر یہی صحبت اسے بدقسمتی کے ساتھ شرابی بھی بنا دیتی ہے. لے اب بتاؤ رہے کیا گیا؟ شراب پیے گا، پھر یہ کرے گا، پھر وہ کرے گا. جڑ سے ہی نہ نکال دے اس کو یار، کاٹ دو. یہ نہیں چاہیے ہم کو. کسی معزز دینی ایک رسپیکٹیبل پرسنالٹی کے سامنے آپ یہ کام کریں گے؟ نہیں. ارے دانت دکھانے جیسے نہیں ہوتے، منہ دکھانے جیسا نہیں ہوتا. کیوں کر رہے ہیں آپ یہ؟ لمحے کی یا چند دنوں کی پرابلم ریئرلی ہو سکتا ہے آپ کو آئے، لیکن سکھ دیکھیے یار. اور یہ جو تکلیف ہے چھوڑنے کی، یہ اس تکلیف سے بہت کم ہے جو اس کی عادت کی وجہ سے جو بیماری کے ساتھ تکلیف آ سکتی ہے. اللہ نہ کرے. آپ مطلب دیکھیں تو کیسے منہ بن جاتے ہیں، کیسی بیماری آ جاتی ہیں. ان کے انٹرویوز بھی آتے ہیں. عبرت ہے یار. سگریٹ دنیا کا واحد پروڈکٹ ہے جس پر کمپنی لکھ رہی ہے کہ اگر میرا پروڈکٹ یوز کرو گے تو یہ تمہارے لیے نقصان دہ، کینسر ہو جائے گا اور مر جاؤ گے. ورنہ کون لکھتا ہے کہ میری چیز یوز کرو گے تو تمہیں نقصان پہنچے گا؟ ہر کوئی فائدے کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، مگر پھر بھی یہ بھر ہی رہا ہے. اربوں روپے کی سگریٹیں بک رہی ہیں اور لوگ پی رہے ہیں اور پھونک رہے ہیں. چھوڑ دیجئے، پلیز چھوڑ دیجئے. اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے چھوڑ دیجئے. اور بدبودار منہ لے کر مسجد میں جانا ویسے ہی حرام ہے. عبادت سے جائیں نہ مسجد سے رک جائیں، ذکر نہ کر سکیں، اللہ کو یاد نہ کر سکیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے بھی حیا ہے کہ منہ میں بدبو ہے، کیا کروں؟ کہ بدبودار منہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا یہ مکروہ ہے. چھوڑ دیں، ابھی چھوڑ دیں. آپ ترغیب کے لیے چاہیں تو مجھے کال کر سکتے ہیں کہ یار ہم نے سنا آج سے کلوز. اور بالکل جذبات تو اپنی جگہ پر ہیں لیکن ایک سنجیدگی کے ساتھ نیت کریں گے، چھوٹ جائے گا یار. اور ایسی جگہ بیٹھے اب سگریٹ چھوڑ دی اور اب بیٹھے ایسے کے بعد جو دھواں پھونک رہا ہے تو پھر طلب بڑھ جائے گی. ایسے کے ساتھ بیٹھے جو گٹکا کھا رہا ہے پھر دوبارہ دل کرے گا. وہ خود بھی کہتا ہے یار ٹھیک ہے ایک ہاتھ لے لے. وہ ایک ہاتھ نہیں بیڑا غرق کرنا ہوتا. پھر تو ایسی صحبت چھوڑ دیں، ایسی گیدرنگ چھوڑ دیں، ایسے ماحول میں رہیں. اب تو ایئرپورٹوں میں دیکھو نا، ان لوگوں کے لیے کیبن بھی الگ بن گئی ہے. اسموکر اندر جاؤ، اندر میں بیٹھ گئے سارے ایک ساتھ اندر جاؤ. خبردار باہر ہمارا ماحول خراب کیا تو ایک سمجھا رہے چوٹ کر رہا ہوں. اب یہ اندر میں سب کو ڈال دیے سگریٹ پینے والے ہیں، چلو بھائی اندر جاؤ. تو مہربانی کریں پلیز، ریکویسٹ کر رہا ہوں. اور خدا نہ خواستہ اس میں آپ شوگر کے، ذیابیطس کے مریض ہو گئے، ڈائبٹک ہو گئی ہے، اللہ آپ کو اور ہم سب کو عافیت دے. عافیت اللہ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرے. تو وہ کہتے ہیں خود کردارہ علاج نیست، اپنے ہاتھوں کے کیے کا کوئی علاج نہیں ہے. پھر یہ سب ہونے کے بعد یہ شعر یاد آتا رہے گا، جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. مان جائیے، ابھی سے مان جائیے، پلیز مان جائیے. مان گئے؟ مان جائیے، رک جائیے. اپنے بیوی بچوں کا منہ دیکھیں یار. یہ آپ کی بیماری میں اور آپ کی اس طرح انتقال کے بعد ان کے تعلق سے سوچیے تو صحیح. ماں باپ کو دیکھ کے ذرا سوچے. ماں باپ یہ بوڑھے ماں باپ کا چہرہ آپ کو اس بات پر ابھارتا نہیں ہے کہ یار ان پر بھی کیا یہ مطلب یہ بوڑھا باپ کا کندھا کیا آپ کی لاش کا وزن اٹھائے گا؟ یا آپ کی یہ محتاج زندگی کو کیا یہ افورڈ کریں گے آپ؟ اللہ عافیت دے. میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ عافیت دے، اللہ عافیت دے. اپنے ذات کے ساتھ کسی کا محتاج نہ کرے. ایمان سلامت رہے، جان مال عزت آبرو سب اللہ سلامت رکھے. دین ایمان اللہ ہمارا سلامت رکھے. مگر اپنے ہاتھوں تو برباد نہ کرو. اب آپ بولو گے میں پانی میں غوطہ لگاؤں بال گیلے نہ ہو، دیوار پہ سر ماروں اور سر پہ لگے بھی نہ، ہاتھ میں کوئلہ پکڑوں ہاتھ بھی کالا نہ ہو. تو اب یہ فارمولہ کس کے پاس ہے بھائی؟ نہیں ہے نا. تو ایسے مطلب کہ مان جائیے پلیز. شاباش. جلدی سے کال کر کے اپنی بھرپور نیت کا اظہار کریں.
اور کوئی اگر ایسے ہیں جنہوں نے چھوڑ دیا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ میں چھوڑ چکا ہوں اور مجھے چھوڑے ہوئے برسوں گزر گئے, مجھے دوبارہ یہ لت نہیں لگی, وہ بھی چاہے تو کال کریں, موٹیویٹ کریں آپ. میں کافی عرصے سے سگریٹ پی رہا ہوں, ابھی پروگرام دیکھ رہا تھا تو میں ارادہ کرتا ہوں انشاءاللہ آج کے بعد سگریٹ نہیں پیوں گا. حاجی صاحب کا پیغام سنا الحمدللہ, اور میری جیب میں تھی مسوار کی پیکٹ الحمدللہ, وہ میں نے ابھی پھینک دی ہے. انشاءاللہ آئندہ نہیں رکھیں گے. دعا فرما دیں نگران شورا. ماشاءاللہ. نگران شورا کا بیان سن رہا ہوں تو میں سگریٹ نہیں کرتا تھا, تو انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ آئندہ سگریٹ توڑ دوں گا انشاءاللہ. اللہ استقامت دے. بہت بہت شکریہ اور آپ کی بہت بہت مہربانی کہ آپ نے کال کر کے باقاعدہ, کیونکہ یہ ایک پریکٹیکل موٹیویشن کال ہوتی ہے. پتہ نہیں آپ کی بات سن کر کتنوں نے چیزیں چھوڑ دی ہوں گی, یار یہ دے تو میں کیوں نہیں. نیکی کی عادت اپنانے والی ہوتی ہے, برائی کی عادت چھوڑنے والی ہوتی ہے. برائیاں چھوڑی جاتی ہیں, نیکیاں اپنائی جاتی ہیں, اچھی عادتیں اپنائی جاتی ہیں, بری عادتیں چھوڑی جاتی ہیں. ویل ڈن, ماشاء اللہ. اسی طرح جو گٹکے کے عادی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا اس کے نام ہوتے ہیں, وہ سب کھاتے ہیں اور تمباکو کی چیزیں کھاتے ہیں, ٹوبیکو یوز کرتے ہیں, پلیز سب اس سے چھوڑیں. اس کے علاوہ دیگر جو نشے کے عادی ہیں, اللہ کی توفیق شامل حال ہے تو آپ بھی پلیز چھوڑیں.